کی مسجد میں آنے والوں کو بیدار کریں۔ یہ ایکٹ اور یہ ظالمانہ قانون ملک کے مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی لہر کا ذریعہ ثابت ہو، اس کا ہم سب عہد کریں گے آپ سب لوگ؟ ہر اپنے متعلق کو بیدار کریں گے، بیداری کا یہ قانون ذریعہ بنے۔ تو وقت میں ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ، بیدار ہو جائیے۔ اے کا مطلب ہے ایکٹ، ایکشن لیجئے، عمل کیجئے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ یہاں بات تفصیل سے ہمارے سامنے آ گئی کہ پرامن طریقے سے ہم کو احتجاج کرنا ہے، ہم کو ظالموں کی سازشوں کا نشانہ نہیں بننا ہے، اپنے بزرگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، متحد ہو کر اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور تمام فرقوں اور اس کے تمام مکاتب کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہیے، اس کی ہر آواز پر لبیک کہیے اور اس کی رہنمائی کے مطابق جس وقت جس کام کا مطالبہ کیا جائے، جس ایکشن کا مطالبہ کیا جائے، اس پر لبیک کہیے۔ جب ای میل دینے کی بات ہو تو ای میل کیجئے، جب احتجاج میں شریک ہونے کی بات ہو احتجاج میں شریک ہوئیے، جب بتی گل کرنے کی بات ہو بتی گل کیجئے، جب کالی پٹی لگانے کی بات ہو کالی پٹی لگائیے۔ ایکشن کہ سارے 20 کروڑ مسلمان اور ان کے ساتھ اس ملک کے دیگر 120 کروڑ عوام سب مل کے ایکشن میں آ جائیں، اسی کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، ڈبلیو سے ویک اپ، اے سے ایکشن، کیو سے کوشچن۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس ملک کے قانون دانوں سے، میڈیا سے، وقف بل کے حامیوں سے جگہ جگہ سوال پوچھئے۔ کیا سوال پوچھنا ہے؟ آپ کے سامنے ابھی اسد الدین اویسی صاحب نے باتیں رکھی اور ہمارے مقررین نے باتیں رکھی، پارلیمنٹ کے سیشنز میں سوالات کیے گئے۔ یہ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں اور یقین مانیے حکومت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ کل آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، 2 سمپل سوال ججوں نے کیے، 2 سمپل سوال، اور یہ حکومت جو 8 مہینوں سے اس ایکٹ کا پٹارا، اس ایکٹ کا ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہے، ان سوالات کا کوئی جواب حکومت کے وکیل کے پاس نہیں۔ پہلے دن کہا کہ 24 گھنٹے دیجئے، دوسرے دن کہا کہ اور 8 دن دیجئے، 8 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور ٹائم مانگے گا، جواب نہیں ہے حکومت کے پاس۔ آپ قدم قدم پر سوال پوچھئے، آپ پوچھئے کہ جس طرح مسلمانوں کے وقت میں آپ ہندو نمائندے مقرر کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ مندروں کے بورڈ میں مسلمانوں کو نامینیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سپریم کورٹ نے یہی سوال کیا ہے، آپ بھی سوال کیجئے، جگہ جگہ سوال کیجئے۔ اس سوال سے ہی آپ بحث کا رخ بدل سکتے ہیں۔ میڈیا میں سوال کیجئے، سوشل میڈیا میں سوال کیجئے۔ کوشچن، یہ تیسرا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ وقت میں ویک اپ، ایکشن، کوشچن، اور آخری چیز ہے ایف کا مطلب یہ ہے کہ فکسنگ دی نیریٹو، کہ جو نیریٹو چل رہا ہے، جو بیانیہ بیان کی ہر جگہ رائج کیا گیا ہے، اس کو بدلیے، کوشچن کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اور سنجیدہ مباحث کے ذریعے اس ملک کی رائے عامہ کو، اس ملک کے پبلک اوپینین کو متاثر کیجئے۔ تو یہ 4 باتیں یاد رکھیے، اسی کے ذریعے آپ انشاءاللہ اس قانون کو، اس ظلم کو ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنا سکیں گے۔ جیسا کہ بات آئی، معاملہ صرف اس قانون کا نہیں ہے بلکہ مظالم کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ وقف قانون اس ظلم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اگر ہم سب نے اسی رخ پر کوششیں کی تو انشاءاللہ، جیسا کہ یہاں بہت سے مقررین نے یقین کا اظہار کیا، یہ ایک نئی صبح کا، ایک نئے دور کا آغاز انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ ایک بار نعرہ لگائیے کہ واپس لو، واپس لو، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، وقت ترمیمات واپس لو۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں حضرت مولانا خالد سفر الرحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اختتامی خطاب میں ہمیں حوصلہ